السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی تو میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنی ماؤں بہنوں سے، اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں تو وہ اس ویڈیو کو مت دیکھیں، یہیں پہ کوئٹ کر دیں۔ یہ ویڈیو خود میں نہیں ڈالنا چاہتا یوٹیوب پہ، لیکن کیونکہ میرا کام ہی ہے باطل مذہب کو ایکسپوز کرنا عوام الناس کے سامنے، تاکہ وہ اپنے ایمان کو ان کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس ویڈیو میں جس مولانا کو آپ دیکھیں گے وہ ایک دیوبندی مولانا ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، اور وہ ایک مفتی ہے، اور اس کا نام ہے مولانا مفتی منظور احمد مینگل۔ دیوبند جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو کس طرح سے پڑھا رہا ہے، کس طرح کا سے علم دے رہا ہے، یہ آپ خود اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے۔ اور پھر اپنے ذہن میں ایک سوال یہ لے کر آئے کہ اس کے طلباء کل کو جب یہاں سے فارغ ہو کے باہر زمانے کے میں داخل ہوں گے، کیا سیکھ دیں گے یہ دنیا والوں کو، کیا علم لے کے یہاں سے نکلیں گے، اور کیا دنیا والوں کو سکھائیں گے۔ یہ ایک باطل فرقے کے کچھ نام نہاد مولانا اور عالموں کا طریقہ کار ہے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اس ویڈیو کو خود دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چکی ہے اب مسئلہ کیا ہے، ہمارا موسم بھی ختم ہو چکا، بغیر موسم کے ادھر پھل دیتا ہے تو ہمارا بھی پھل، اولاد بھی ایک پھل ہوتی ہے، لہذا اللہ ہمیں اولاد دیتا، سمجھے؟ یہ ہوتا مجھ سے حضرت اقدس شیخ العرب کا بیٹا اسجد پیدا ہوا، مولانا شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اسجد پیدا ہوا، تو طلباء نے پرچی دی کہ استاد جی بوڑھے ہو گئے، ابھی تک بھی گڑبڑ کر رہے ہو کیا؟ ایسے بھی وقوف لوگ ہو، تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا پیدا ہو گیا بڑھاپے میں اسجد، تو طلباء نے پرچی دے دی بخاری کی سبق میں، کہا حضرت ابھی تک بھی رفع نصب جر دے رہے ہو، ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے؟ تو حضرت کا جواب ذرا سننا، فرمایا کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے، میری طاقت برقرار ہے، 100 سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دیتا رہوں گا۔ اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا کہ کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں، سمجھے؟ کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے نا، دور دور کی عورتیں وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے، مینگن بروزن مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے، سمجھے؟ تو کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی، سمجھے؟ استعمال ہوتے ہیں برابر بینگن بھی حیران، بینگن بھی حیران، یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لیے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا۔ طالب علم بڑے شیطان ہیں کہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں، طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفافے میں ڈال کر کے پھینکا، وہاں سمجھ میں پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں ارے میں نے رب آپ کو بتایا بے ایمانو، سمجھے بھائی جان، تم لوگوں کی مرضی ہے، میں غفور الرحیم ہوں، سمجھے بھائی جان، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، سب کچھ میرے پاس ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ میری رحمتیں جب ابراہیم پر متوجہ ہو گئی تو اس کو اولاد بھی دے دے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی ان کو سنا دو، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب یہ کہ یہ اس کے پاس مہمان چلے گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، اور فرشتوں نے کہا کہ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ سَلَامًا، جملہ اس فعلیہ ہے، قَالَ إِنَّا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تم سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی وجہ کہ کھانا انہوں نے نہیں کھایا تو ڈر تو لگے گا۔
قالوا لا توجل، ڈرو نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قال ابشرتمونی، تم مجھے خوشخبری سناتے ہو، الا امسنی الکبر، بڑھاپے نے مجھے یہ کہ چھو لیا ہے، بڑھاپے نے مجھے پا لیا ہے، تبشرون بما بأي شيء تبشرون، کس چیز کی خوشخبری تم سناؤ؟ قالوا بشرناک بالحق، ہم نے ایک امر